چوتھا سوال، اہل ضلالت جو کہ توفیق سے ہمکنار ہو جاتے ہیں اور وہ قوت جس کا وہ اظہار کرتے ہیں اور اہل حق پر غالب آ جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بنیاد میں کوئی قوت اور حقیقت ضرور پائی جاتی ہے۔ اب باتیں دو ہی ہیں، یا تو اہل ہدایت میں کمزوری اور بزدلی ہے، اور یا پھر اہل ضلالت میں حقیقت پائی جاتی ہے۔ ہاں، سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ اہل ضلالت جو کچھ کرتے ہیں مطلب ہے وہ اس کو اس چیز کی توفیق ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اہل حق پر ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ کسی قوت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں تو یا تو یہ ہے کہ اہل ہدایت میں، آپ اچھی طرح سمجھا سکیں گے؟ ہاں، یعنی مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ضلالت کچھ اکثر وقت یا اہل حق پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس غالب آنا سے کچھ اہل ایمان کے دماغ میں ایسا شک اور شبہ پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیا یہ وہ اہل ضلالت میں کوئی ان کی حق ہے، ان کے مسلک حق ہے کہ اہل حق پر غالب آ جاتی ہے، یا ایک اہل حق کے اندر کیا کمزوری یا کچھ غلط یعنی باطل چیز ہے یا غلطی ہے کہ یہ مغلوب ہو جاتی ہے؟ اس کی راز کیا ہے؟ کیوں اہل ضلالت اہل حق پر غالب آ جاتی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، یا کیا ان کے پاس حق ہے یا ہمارا پاس کچھ غلط ہے؟ کیا حکمت کیا ہے؟ ہاں، جواب، ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ تو ان کی بنیاد میں کوئی حقیقت ہے اور نہ اہل حقیقت میں کوئی کمزوری اور بزدلی ہے۔ بس اتنا ہے کہ بعض کوتاہ نظر اور سادہ لوح عوام جن کے پاس محاکمے کا اور جانچنے پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہوتا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ تردد میں گرفتار اور وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے عقیدے میں خلل آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اہل حق میں اگر کامل طور پر حق و حقیقت موجود ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کی مغلوبیت اور ذلت اس حد تک نہ پہنچتی، کیونکہ حقیقت قوی ہوتی ہے اور قوت حق میں ہوتی ہے، اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ۔ اس لیے اہل حق پر غالب آنے والے اہل ضلال کے پاس اگر حقیقی قوت اور نقطہ استناد نہ ہوتا تو پھر یہ ضروری تھا کہ انہیں اس حد تک غلبہ اور توفیق بھی نہ ملتی۔ جواب، ہاں جواب کروں۔ سابقہ اشارات کی مجموعی حیت اس سوال کا جواب ہے، کیونکہ سابقہ اشارات میں یہ بات قطعی طور پر ثابت کی جا چکی ہے کہ اہل ضلال کا غلبہ ان کی قوت اور اقتدار کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے ہے کہ انہیں کوئی نقطہ استناد یا مرکز اعتماد مل گیا ہے، اور ان اشارات میں یہ بات بھی قطعی طور پر ثابت کر دی گئی ہے کہ اہل حق کی مغلوبیت کا سرچشمہ فقدان قوت یا عدم حقیقت نہیں ہے۔ یہاں ہم ان کے بعض ان ہتھ کنڈوں اور ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے بذات خود اس بات کا کئی بار مشاہدہ کیا ہے کہ اہل فساد کے 10% لوگ اہل صلاح کے 90% لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی، میں نے اس بات میں غور کیا تو مجھے قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ اس قوت کا سرچشمہ قوت اور قدرت نہیں بلکہ قوت فساد، تخریب کاری، کمینگی، اہل حق کے اختلاف سے فائدہ اٹھانے اور ان کے درمیان فساد ڈالنے، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے، ان میں غیظ و غضب کی جذبات پھونک کر، نفسانی احساسات اور شخصی اغراض و مقاصد کو حرکت دے کر، انسانی ماہیت میں پائی جانے والی نقصان دہ معدنیات کی کانوں جیسی خبیث استعدادوں اور صلاحیتوں کو کام ملا کر نفس کی فرعونیت کو شان و شوکت کے نام پر ریاکاری کی خاطر برانگیختہ کر کے، اور ہر شخص کے ان فسادیوں کی وجدان مخالف تخریب کاریوں سے خوفزدہ ہو جانے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اس قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں اور دسیسہ کاریوں سے وقتی طور پر اہل حق پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ وقتی غلبہ ان کے جہنم کے اور اہل حق کے جنت کے مستحق ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ والعاقبۃ للمتقین میں پائے جانے والے راز کی روح سے اور الحق یعلو ولا یعلی علیہ کی دستور کے مطابق یہ غلبہ ان کے لیے سود مند نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بے قیمت ہے، اور یہ بھی ہے کہ طاقت سے محروم، کمزور اور غیر مقتدر لوگ گمراہی میں صاحب اقتدار نظر آتے ہیں،
اور بقیمت لوگ گمراہی میں شہرت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر کچھ انا پرست، خود فریب، شہرت پسند اور ریاکار لوگ اہل حق کی مخالف صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کا اظہار کر سکیں، اگرچہ چھوٹی سی چیز کے ساتھ ہو، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور معاشرے میں سنسنی پھیلا کر ان کی توجہ حاصل کر سکے اور ان کی نگاہوں کا مرکز بن جائیں، اور ان کے کھاتے میں ایسے تخریبی کرتوت ڈال دیے جائیں جن کا ارتکاب انہوں نے اپنے قوت و اقتدار کے بل پر نہیں بلکہ ترک و تعطیل کے بل پر کیا ہوتا ہے، اور یوں ان کا ڈنڈورا پیٹا جائے اور وہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن جائیں، جیسے کہ ان جیسے ایک شہرت کے بھوکے سر پھیرے نے مسجد کو آلودہ کر دیا تاکہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے، اور لوگوں نے اس کا چرچا تو واقعتاً کیا لیکن لان تان کے ساتھ، لیکن اس کی شہرت پسندی کی اس رگ نے لان تان کے اس چرچے کو اس کی آنکھوں میں مزین کر دیا اور اسے یہ لان تان بھی بہت اچھی لگی۔ یہیں سے یہ مثل مشہور ہو گئی کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ پس اے عالم بقا کے لیے پیدا کیے گئے اور عالم فانی پر فرفتہ مسکین انسان، ذرا آیت کریمہ فما بکت علیہم السماء والارض میں پائے جانے والے راز میں غور کر اور اسے دھیان سے سن اور دیکھ کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ آیت اپنے صریح مفہوم کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ زمین و آسمان جس کا انسان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اہل ضلالت کی موت سے ان کے جنازوں پر روتے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ وہ ان کی موت پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ اپنے اشاری مفہوم کے ذریعے یہ بتا رہی ہے کہ زمین و آسمان اہل ہدایت کی موت سے ان کے جنازوں پر روتے ہیں اور ان کے فراق کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کا اہل ایمان کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ان کے ساتھ اس تعلق پر بہت خوش ہے کیونکہ اہل ایمان کائنات سے پیار کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ اہل ضلالت کی طرح ان کی تحقیر نہیں کرتے اور اس کے ساتھ دشمنی کا رویہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی بدولت خالق کائنات کی پہچان رکھتے ہیں۔ بس اے انسان، یہ سوچ کہ تجھے ایک دن بہرحال مرنا ہے، اور پھر اگر تو نفس اور شیطان کا پیروکار ہوا تو تیرے ہمسائے بلکہ تیرے قریبی رشتہ دار تیری برائی سے خلاصی پا جانے کی وجہ سے خوش ہوں گے، اور اگر تو قرآن اور حبیب رحمان کا پیروکار ہوگا اور شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پناہ مانگتا ہوگا، تو پھر یہ زمین اور یہ سماوات اور یہ موجودات تیرے درجے کے حساب سے تیرے فراق سے متاثر ہو کر مانوی طور پر روئیں گے، ایسے کہ یہ ہر ایک کے درجے کے حساب سے روتے ہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایک بلند شان ماتم اور پرحشمت الوداع کے ساتھ قبر کی راہ سے ہو کر جانے والے عالم بقا میں تیرے درجے کے حساب سے استقبال کریں گے۔ ہاں، مسئلہ یہ بھی سوال ہے، یعنی وہ اہل ضلالت کام اہل ضلالت بہت زیادہ اہل حق پر بھی غالب آ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ بدزمان ساجد رحمہ اللہ نے کہا کہ میں بھی حیرت میں پڑا، لیکن بعد میں حالت کی تحقیق کیا کہ اصل بات کیا ہے۔ پہلے کی باتوں میں بتایا تھا اہل دلالت کے کام کیا ہے، تخریب ہے، عدم ہے، اس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پہلے مثال دیا، مثال کے طور پر یہ گھر بنانے کے لیے کتنا آدمی کی، کتنا طاقت کی، کتنا لوگوں کی، کتنا وقت درکار ہے کہ ایک گھر وجود میں آ جائے، لیکن اس کی تخریب کرنے کے لیے ایک بچہ کے ہاتھ میں ایک بم ڈالو یا ایک بچہ کے ہاتھ میں ایک ماچس دے دو، گھر کے اندر ایک حرکت، بہت آسان ایک حرکت کیا ہوتی ہے، یہ گھر خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت سارا طاقت کی ضرورت ہے، یا ایک بہت بڑا کشتی ہزاروں لوگوں کے کام سے چلتی ہے مقصد پر، ایک آدمی جو کہ کشتی کی وہ چیز پکڑتی ہے اس کی چھوڑ کر سو جائے گا، کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہو جائے گا، وہ کشتی جا کر غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اتنا لوگوں کی محنت خراب، وہ کشتی مقصد پر جانے کے لیے اتنا لوگوں کی محنت کی ضرورت ہونے کے باوجود غرق ہونے کے لیے ایک شخص کے اپنا کام چھوڑنا کافی آ جاتی ہے۔ اس لیے اہل دلالت کے مسلک تخریب ہونے کی وجہ سے، آدمی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بہت سارا قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یہ اہل دلالت بہت کم قوت میں بہت بڑا تخریب کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی وہ بڑا تخریب سے وہ لوگ طاقتور نظر آتے ہیں۔
लोग भी सोचते हैं कि उनके पास हक है, क्या इतना वो लोग कामयाब हो जाते हैं। उनके पास हक नहीं है, उनके पास आदमी कम है। कुछ नहीं करने से बहुत सारा खराबी कर सकती है, कुछ छोटा सा काम से बहुत सारा खराबी कर सकती है। इसलिए उनके, और ये भी होती है, ये इसलिए ये वो लोग ताकतवर नजर आती है। ये भी है बुरा काम जल्दी फैल जाती है। मसला कराची में जितने लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा के वक्त रोज़ा रखते हैं, कोई भी टीवी में इतना नहीं आ जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर रोज़ा के दिन 10 लोग कराची के मैदान में बहुत बड़ा दस्तरखान तैयार करके सुबह ज़ुहर में वो दस्तरखान में खाएगा, पूरा टीवी क्या करेगा, आ जाएगा ओ इतने लोग रोज़ा खाते हैं यानी बहुत बड़ा चीज़ दिखाएगा। असल में 10 लोगों की खबर हर जगह फैलाएगा, लेकिन करोड़ों लोग रोज़ा रखते हैं, उसकी इतने अखबार नहीं होती है। इसलिए इसी तरह बुरा काम में इश्तिहार होना की वजह से कुछ खामीने लोग अपना जो खैर में नहीं दिखाते हैं, वो शर के अंदर दाखिल होकर शुरू अहले दलालत की तरफदारी करके वो अपना खामिनगी के उस शक्ल में अपना दिखाना चाहती है, बुरा शक्ल दिखाती है, लेकिन वो खुश होती है कि लोग मुझे जानते हैं, मुझसे बारे में बात करते हैं, लोग लानत के साथ बात करते हैं, लेकिन उसकी खुश आती है। इसलिए वो अहले दलालत की खामियाबी ज़ाहिर है, अहले दलालत की मुवाफ़क़ियत उनकी ताकत से, उनके पास हक़ होना की वजह से नहीं है, सिर्फ उनके काम आदमी तखरीफ होना की वजह से, आसान होना की वजह से कभी कभी होते हैं कि 10 अहले दलालत 100 अहले हक़ पर गालिब आ जाए। एक वजह भी यह है अहले हक़ की ना इत्तिफ़ाक़ी, वो अहले दलालत 10 है, लेकिन वो 10 इत्तिफ़ाक़ करते हैं 1000 से ज़्यादा बन जाए। उस्ताद की वो ज़मान की रिसाले इखलास है, कहते हैं कि एक 4 एक अलिफ अगर एक अलग अलग लिखा जाएगा 4, लेकिन इकट्ठा होकर एक हिज़ा में आकर इसी तरह पढ़ जाएगा 1111 बन जाएगा। 4 अगर अलग अलग लिखेगा 16 बन जाएगा, लेकिन एक जगह में 4 4 4 4 4 4444 बनते हैं ताकत के लिहाज से। इसलिए अगर अहले हक़ वो अहले दलालत एक साथ आते हैं, 10 आदमी 1 करोड़ बन जाती है। अहले हक़ हज़ारों होने के बावजूद इत्तेफाक नहीं करने की वजह से, हर लोग अपना काम में लगाने की वजह से, इत्तेफाक की अहमियत नहीं देने की वजह से वो लोगों की इत्तेफाक के सामने मग़लूब हो जाती है। यानी वजह यह है उनकी ताकत से, उनके हक़ पर होना से नहीं है।